نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مهتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین قدر، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی نبی کے کسی صحابی کو عطا نہیں فرمائی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں۔ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو مد مقابل جو ان کے آتے تھے، کوئی صحابہ ایسے تھے جن کے رشتہ دار بھی تھے جو کفار کی طرف سے لڑائی کے لیے آتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر سختی کا مظاہرہ فرمایا اور ان کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں، ان پر سختی فرمائی۔ اور نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو جو مہاجری صحابہ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے ساتھ ان کو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ہر مہاجری صحابی کو اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ کر دیا، تو وہ انصاری صحابی نے ہر مہاجری صحابی کو اپنے ساتھ لے لیا اور آدھے آدھے مال تقسیم کر کے اس کو دے دیے۔ حتیٰ کہ ایک انصاری صحابی کے اگر دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دی اور اس کا نکاح مہاجری صحابی کے ساتھ کر دیا۔ تو نرم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وہ شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اب وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے کیوں فرمایا؟ پہلی وجہ تشبیہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی آسمان کے ستارے ہیں ان سے جو لوگ تھے وہ دنیا کا راستہ لیتے تھے، معلوم کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ یہ دنیا والے آسمان کے ستاروں سے دنیا کا راستہ لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستارے ہیں حضور کے، دنیا والے صحابہ کرام سے جنت کا راستہ لیتے ہیں۔ دوسری اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شان ہے کہ جس طرح آسمان کے ستاروں میں سے کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جو چمکتا نہ ہو، تو میرے نبی کا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو مرتبے میں چمکتا نہ ہو۔ اور تیسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ ستارے جو ہوتے ہیں آسمان کے، کسی میں روشنی کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام ہیں کہ کسی کا مرتبہ زیادہ ہے اور کسی کا مرتبہ کم ہے۔ اور چوتھی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ دنیا کے ستاروں کی طرف اگر کوئی شخص منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک جو ہے واپس منہ پر آتا ہے، تو حضور کے صحابہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی طرف بھی کوئی اگر تھوکے گا تو اس کا تھوک بھی واپس اسی کے منہ پر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔